ڈیپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلمان عبداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ شہر قائد میں جب بھی بارش ہوتی ہے اسی طرح کے حالات دیکھنے میں آتے ہیں، وہی پرانی کہانی اربن فلڈنگ کی صورتحال ہوتی ہے، جگہ جگہ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے جو زندگی کا پہیہ جیم ہو جاتا ہے، ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے، انتظامیہ کہاں ہوتی ہے، یا پہلے سے اس طرح کے انتظامات کیوں نہیں کیے جاتے جب پتہ ہوتا ہے، پہلے سے پریڈکشن ہوتی ہے کہ بارش ہوگی؟ جی، بارش اور تیز ہواؤں کے پیش نظر بلدیاتی اداروں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ بلدیہ علما کراچی کے محکمہ میونسپل سروس میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک رسپانس سینٹر قائم کی گئی ہے۔ موسمی تبدیلی کے باعث پہلے ہی اویئرنیس کمپین شروع کر دی تھی اور کمزور اور کستار عمارتوں کے نقصانات کا خطرہ ہے اور شہری چوکس رہے۔ اس سلسلے میں ہمارے جو مین شارع فیصل اسٹار گیٹ کلیئر ہیں، میئر صاحب اور ایم صاحب خود فیلڈ پر موجود ہیں، تمام ادارے فیلڈ پر ہیں اور ایم سے بھی رابطے میں۔ کمشنر کراچی کے آفس میں ایمرجنسی سینٹر قائم ہے، ہمارے کے ایم سی میں ایمرجنسی سینٹر قائم ہے جو عوام کو سہولت فراہم کر سکتی ہے۔ جہاں جہاں کمپلینٹس آ رہی ہیں فل فور وہاں ٹیمیں ہم روانہ کر رہے ہیں۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بلدیاتی عملہ ہائی الرٹ اور مکمل طور پر متحرک ہے۔ سلمان عبداللہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کا جو عملہ ہے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہائی الرٹ رہتا ہے، لیکن ہمارے جو نمائندگان ہیں ہمیں وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں مسلسل، ان کے پیچھے صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں پر بھی نکاسی آپ کا سسٹم نہیں ہے۔ وہاں پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، گھر جانے کا وقت ہوتا ہے اور لوگوں کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انتظامیہ کب الرٹ ہوگی؟ بارش کے دوران نکاس آپ کے بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اسکاٹ مختلف علاقوں پر موجود ہیں۔ شہری جہاں یہ آپ کے نمائندے کھڑے ہیں، اگر نشاندہی کر سکے کون سا ایریا ہے کہاں ہے تو ہم وہاں پہ بھی فیلڈ پر لوگ اپنے بھیج دیں گے، اور شہریوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، حفاظتی تدابیر پر عمل کو یقینی بنائیں۔ ٹھیک ہے سلمان عبداللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ مونس احمد ہماری ایک رپورٹر ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں، ایک اہم شارع پر موجود ہیں، وہ جو ہے کراچی کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ جی مونس احمد، بتائیے آپ کس علاقے میں موجود ہیں اور اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر اوورآل؟ دیکھیے، بالکل میں اس وقت گورنر ہاؤس کے قریب موجود ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے گھٹنوں تک پانی موجود ہے۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد ہیں، یہ ہمارے ساتھ اکثر ان سے بات بھی ہوتی ہے، لیکن ان سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ سلمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس میں عملہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سڑکوں پہ موجود ہے، لیکن جتنا بڑا شہر ہے بلدیاتی نظام اس طرح متحرک نظر نہیں آتا، مشینری اتنے عرصے میں بھی اتنی نہیں بنائی گئی، تو آخر یہ کب بہتری آئے گی کہ جب بارش ہو کہ تمام مقامات پہ نکاسی کا نظام بہتر بنایا جا سکے اور شہریوں کو مشکل کا سامنا ہو؟ ورکنگ ڈے ہے لیکن ہزاروں شہری ابھی بھی جو ہے شاہراہوں پہ پریشان ہو رہے ہیں، گاڑیاں بند ہو رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مشینری آئے تو وہ لوگوں کو جو ہے پریشانی سے بچا سکے۔ جی بالکل، آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس کے پاس پانی ہے تو اس کو بھی ابھی انشاءاللہ کلیئر کروا دیتے۔ باقی شاہراہیں تو کلیئر ہے نا، جن کی میں نشاندہی کر چکا ہوں۔ یہاں پہ مجھے آپ سے پہلے کسی اور چینل نے بھی یہاں گورنر ہاؤس اور اسمبلی کے پاس نشاندہی کی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نے ٹیمیں روانہ کر دی ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی کلیئر کر دیں گے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جب الرٹ جاری ہوئی تو تمام ادارے، تمام بلدیاتی افسران فیلڈ پر موجود ہیں، مشینری موجود ہے، واٹر بورڈ کی انتظامیہ موجود ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ٹیمیں موجود ہے، تو کے ایم سی کے بھی لوگ موجود ہیں وہاں پر۔ کے ایم سی کے اندر ہم نے کمپلین سینٹر قائم کی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کی ہدایت پر کمشنر کراچی نے بھی کمپلین سینٹر قائم کی گئی ہے اور تمام ڈسٹرکٹ کمشنروں کو الرٹ کیا ہوا ہے اور وہ بھی فیلڈ پر موجود ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے، چنانچہ کے منسلک ادارے اللمبا الرٹ رہتے ہیں، چیکنگ پوائنٹس کلیئر ہیں،
سلمان اور صاحب جہاں یہاں پہ آپ نے آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، لیکن ایک سوال میں آپ سے ہی کرنا چاہتا ہوں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں اور یہ مثال بھی دی جاتی ہے آپ کی طرف سے کہ بھئی بارش ہوتی ہے تو پانی جاتا ہے، لیکن اب یہ بتائیے 3 سے 4 گھنٹے ہونے کو آ رہے ہیں، جو یہ ریڈ زون کا ایریا ہے، چاہے آئی چنڈی کا روڈ کو لے لیں، چاہے جہاں پہ میں موجود ہوں، یا کراچی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری، یا اسی طریقے سے اطراف کی شاہراہیں، وہاں پہ پانی کلیئر نہیں ہو سکا. تو اب آپ کا جو رسپانس ہے وہ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور شہری اسی بات پہ نالا بھی نظر آتے ہیں. دیکھیں برسات کو ہوئے میرے خیال میں 1 سے 1.5 گھنٹہ ہوا ہے، ابھی آپ کے 3 سے 4 گھنٹے ہوئے ہیں. تو اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ پازیٹیو بات کرنی چاہیے. جہاں ہماری کوتاہی ہوگی ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے. جیسے آپ نے گورنر ہاؤس کی بات کی تو ہم نے نوٹس لے لیا، وہ وہاں پہ مشینری بھیج دیں گے. جہاں وہاں پیالہ نما بنا ہوا ہے تو اس لیے طرف پانی کے دباؤ وہاں پہ زیادہ آتا ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ جلد اس روڈ کو بھی کلیئر کرا دیں گے. سندھ اسمبلی کے طرف بھی پانی ہے تو وہاں پر بھی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں. تو ہمارے چیکنگ پوائنٹس نالے تمام کلیئر ہیں، پانی کی روانی وہاں ہو رہی ہے. ہماری جو کیپیسٹی ہے نالوں کی، وہاں پانی کی مقدار پانی زیادہ ہے تو مقدار کم ہے روانی کی. تو ہمیں ان پر ماسٹر پلان پر بھی کام کی جا رہی ہے، اور جلد اس چیز پر بھی شہریوں کو اس سے بھی چھٹکارا دلائیں سلمان گے. عبداللہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمارے سما کے نمائندے مونس سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو کراچی کی اہم انڈر پاس ہے کریم آباد، اس کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں پر بھی پانی کی روانی ہے یا وہاں پر بھی اس طرح سے اب فلڈنگ ہے؟ دیکھیے یہ بالکل اس وقت سلمان عبداللہ مراد صاحب ہمارے ساتھ چونکہ موجود بھی ہیں، تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کریم آباد انڈر پاس ہے وہ ابھی آپریشنل نہیں ہوا، کے ڈی اے کی جانب سے بنایا جا رہا ہے، جس پہ میئر کراچی خصوصی توجہ بھی رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کی صورتحال ہمیں ایسی ناقص نظر آئی ہے کہ اس کے اوپر جو سڑک تعمیر کی گئی ہے، بارش کا پانی وہاں پر موجود تھا اور وہاں وہ سڑک دھس چکی ہے. ہمارے پاس اس کی فوٹیجز بھی ہیں جو کہ شہریوں نے بنائی ہیں اور وہ وائرل بھی ہو رہی ہیں کہ نہ صرف ایک موٹر سائیکل سوار وہاں پہ گرا ہے توازن برقرار نہ رکھنے کی سبب، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک گاڑی تھی، ایک کار تھی، وہ بھی اس گڑھے میں جا کے گری ہے. اس سے قبل بھی تقریباً 1 سے 1.5 ہفتے قبل جب بارش ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا جو وہاں پہ کارپیٹنگ کی گئی تھی وہ روڈ جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، دھس گئی تھی، اور دوبارہ یہ مسئلہ آیا ہے. تو یقینی طور پہ کوالٹی کمپرومائز ہو رہی ہے وہاں پہ، یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس پہ خصوصی توجہ دینی ہوگی. کہ ابھی وہ نیولی بلٹ ایک انڈر پاس ہے جس پہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سلمان عبداللہ صاحب اس پہ اتنی ناقص صورتحال ہے، تو پھر جب یہ آپریشن ہو جائے گا پھر کیا صورتحال ہوگی؟ ٹھیک ہے مونس آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سلمان عبداللہ صاحب آپ سے ہی یہی سوال کہ جب بھی کراچی وہاں پر بارش ہوتی ہے، کراچی والوں کے لیے جو بارش ہوتی ہے وہ زحمت بن جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کے ایم سی اور جو بلدیاتی نظام ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ادارے الرٹ وہاں پر دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہاں پر اس طرح سے ادارے جو ہیں الرٹ نہیں ہوتے. کریم آباد انڈر پاس کی جو ہے وہ بات کر رہے تھے مونس اس وقت. سلمان عبداللہ صاحب آپ بتائیے اس سوال کا جواب. ابھی آپ نے ہی کہ ایک رپورٹر نے نشاندہی کی کہ وہاں پانی میں کڑا ہوا ہے، کوئی مشینری نہیں ہے. تو آپ کے پروگرام کے دوران ہی میں وہاں آپ کو یہ فوٹیج بھی بھیج سکتا ہوں. اس کے بعد وہاں مسلم جیمخانہ کے پاس مشینری اسٹاف موجود ہے، شائن کمپلیکس کے پاس ہماری ٹیمیں پہنچ گئی ہیں، مشینری لگی ہوئی ہے، آپ پانی کی نکاسی کے لیے کام کر رہی ہے. انڈر بائی پاس کریم آباد کی بات کی ہے، اس پر کام چل رہا ہے. جہاں کہیں بھی کوئی کوتاہی ہوگی اس سے ہم باقاعدہ ایکشن لے کر اس پر نوٹس لیا جائے. اور گورنر ہاؤس کی بھی بات کی، وہاں پر بھی پانی کی ڈی واٹنگ کی جا رہی ہے. آپ کے پروگرام کے آپ نے ابھی آپ کے رپورٹر نے کوٹ کیا تو وہاں پر کام اور عملہ اسٹاف آن دا فیلڈ گراؤنڈ پر موجود ہے. جہاں جہاں بھی کمپلینٹس آتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شہر ہمارا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو ہم انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے سلمان عبداللہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. بیورو چیف کراچی اسلم خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اسلم خان صاحب جس طرح کہ سلمان عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہاں پر الرٹ ہیں، جہاں جہاں پر بھی ان کو بتایا جا رہا ہے وہاں پر جو کے ایم سی کے لوگ ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور بلدیاتی نظام جو ہے بڑا ٹھیک ہے وہاں پر. کیا اسی طرح سے ہے وہاں پر؟ ہم نے دیکھا ہمارے جو رپورٹرز جہاں پر کھڑے ہو کر رپورٹنگ کر رہے ہیں وہاں پر جو حالات ہیں وہ نارمل نہیں دکھ رہے. وہاں پر پانی ہی پانی ہے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ورکنگ ڈے ہے اور لوگوں کو بڑے مشکلات کا سامنا ہے وہاں پر.
اسلم صاحب سے جو رابطہ ہے وہ منقطع ہوا ہے، ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر صاحب موجود ہیں۔ منم ظفر صاحب، آپ کہیے گا کہ جیسے کہ سلمان عبداللہ صاحب نے کہا کہ کے ایم سی کے جو سسٹم ہے وہ آن بورڈ ہے، بلدیاتی نظام بالکل ٹھیک ہے، کیا اسی طرح سے ادارے الرٹ ہیں، انتظامات بالکل ٹھیک ہیں وہاں پر؟ ان کے لیے تو یہ بارشیں مذاق بن جاتی ہیں، زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی آتا ہے۔ اور بھائی بات یہ ہے، کام کریں۔ آپ بتائیں 14,800 ٹن کچرا نکلتا ہے پر ڈے شہر کراچی سے، آدھا کچرا نالوں کی نظر ہو جاتا ہے، نالے صاف نہیں ہوتے، سارے نالے کچرے سے بھرے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کریں گے اس کے نتیجے میں؟ اس کے نتیجے میں تو پورا شہر پانی میں ڈوب جائے گا۔ عملہ کہاں ہے؟ 1122 کہاں ہے؟ یہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کدھر غائب ہے؟ این ڈی ایم اے کہاں ہے؟ یہ کس مرض کی دوا ہے؟ شہر میں آگ لگ جائے یہ غائب، بچے گٹر میں گر جائیں یہ غائب، بارش ہو یہ غائب۔ بھائی لوگ اس وقت شہر کے اندر مارے پھر رہے ہیں سڑکوں پہ، کوئی ایک راستہ نظر نہیں آ رہا۔ میں ابھی شارع پاکستان سے گزرا ہوں، یونیورسٹی روڈ سے آیا ہوں، شہید ملت کی طرف گیا، سارے انڈر پاس پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ مرکزی شارع ہے شارع فیصل، نرسری کے مقام پہ، لال کوٹی کے مقام پہ پانی میں گاڑیاں ڈوب رہی ہیں۔ ابھی انڈر پاس بنا بھی نہیں ہے، مکمل نہیں ہوا، فضلہ کھڈے کے اندر گاڑی چلی گئی، وہ بندہ کھڈے میں چلا گیا، اس کی بائک جو ہے وہ نکل گئی ہاتھ سے، وہ خود بچ گیا، اس کی جان بچ گئی۔ یہ حال ہے اس وقت شہر کا۔ یہ ان کی نااہلی ہے، ان کی بد انتظامی اور کرپشن نے آج یہ دن دکھائے ہیں کہ شہر کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے۔ ٹھیک ہے منم ظفر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ غالباً سلمان عبداللہ مراد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب، آپ کہیے گا کہ جب محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ دے دیا جاتا ہے یا پریڈکشن کر دی جاتی ہے بارش کی، تو کیوں اس طرح سے انتظامات نہیں کیے جاتے، یا کے ایم سی کیوں الرٹ نہیں ہوتی، یا پہلے سے ادارے کیوں الرٹ نہیں ہوتے؟ شہر کراچی کے لیے کیا قرض ہے، وہ کب تک مرتے رہیں گے اسی طرح سے، اور کب تک وہ اپنی جانوں کو مشکلات میں ڈالتے رہیں گے؟ میں اتنا کہوں گا کہ میئر کراچی روڈوں پر ہیں، عملہ ہمارا اسٹاف آن گراؤنڈ فیلڈ پر موجود ہے، اور یہ صرف باتیں کرتے ہیں، بات بارش کی ہو رہی ہے، آگ لگانے کی سیاست کرتے ہیں۔ دیکھیں ان سے پوچھیں، آپ کے ٹاؤن چیئرمین کا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ آپ کو بھی شہر کے لوگوں نے منتخب کرتے، سب کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کی اس وقت شارع فیصل کی بات کریں تو میں پھر آپ کے چینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کراچی کی شہریوں کو، دیکھیں کے ایم سی کے عملہ وہاں پر موجود ہے، اسٹاف فیلڈ پر موجود، ہم ان کی دل آزاری کریں جو دن رات کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ آپ مجھے کچھ بھی کہیں، ان کو اپریشیٹ کہیں، ان کو تو اپریشیٹ کریں جو شارع فیصل پر ایمرجنسی غوثیہ واف فلائی اوور کے اوپر جو سینیٹری اسٹاف وہاں پر کام ڈی واٹنگ کے کام کرے، پانی نکالنے کی بات کرے، ان کو اپریشیٹ تو کریں، ہمیں آپ بھلے کچھ کہیں، لیکن حالات خراب ہونے کے بعد چاہیے۔ سلمان عبداللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ بیورو چیف کراچی اسلم خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اسلم خان صاحب، جیسے کہ سلمان عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ادارے الرٹ ہیں اور انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور وقت پر وہاں پر جو ہے ادارے پہنچ رہے ہیں، بلدیاتی نظام بھی ہے وہاں پر، کیا اسی طرح سے ہم نے جو سنا ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ الیکٹرک کا نظام بھی وہاں پر درہم برہم ہو گیا ہے، 500 سے زائد فیڈرز ہیں وہ ٹرپ کر گئے ہیں، بجلی کا نظام درہم برہم ہے، تاریں ٹوٹی ہیں اور بڑا لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر؟ پہلا اسپیل تھا، ہم پہلے بھی بات کی اس پہ کہ صبح 7 سے 9 یا 11 بجے تک جو بارش ہوئی اس میں نظر آئی سٹی گورنمنٹ کے، اس پہ خورشید صاحب نے رپورٹ بھی کیا۔ ایوان صدر روڈ جہاں پر اس وقت مونس موجود ہے، یہاں پر ٹیم نظر آئی۔ لیکن میں سلمان مراد سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سلمان صاحب، یہ جو ایوان صدر روڈ ہے، یہ ہر بارش میں گزشتہ میں کہوں گا 10-15 سال سے اسی جگہ جہاں مونس ہے، ایوان صدر کا یہ پورا روڈ جو ہے، یہ آنے اور جانے والا جو ٹریک ہے، یہ مکمل طور پر اسی طرح زیر آب رہتا ہے۔ 10-12-15 سالوں میں یہ صورتحال رہی ہے۔ ابھی سٹی گورنمنٹ ان کی ابھی ہے، لیکن گورنمنٹ ان کی رہی مسلسل۔ اس ایوان صدر روڈ پر کیوں پانی کی نکاسی نہیں ہو سکتی؟ نرسری کی اگر ہم بات کریں، جس کی طرف منم ظفر صاحب نے اشارہ کیا اور جس پر سلمان مراد صاحب نے بات کی، نرسری کا جو چوکنگ پوائنٹ ہے فرنیچر مارکیٹ والا، آج بھی وہاں پر وہی صورتحال ہے۔ وہاں پر برساتی نالا بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ حالیہ دنوں میں سٹی گورنمنٹ نے وہاں پر بڑا ایک تزئین و آرائش کا کام کیا ہے، لیکن اگر اس وقت وہاں صورتحال دیکھیں تو بڑی بدترین صورتحال ہے بارش کے حوالے سے۔
تو جب وہ تزئین و آرائش اتنا ہو رہی تھی شارع فیصل پر نرسری کے اس مقام پر، تو ایسا انتظام کیوں نہیں کیا کہ جو بارش میں ڈوبتی ہے ہمیشہ نرسری فرنیچر مارکیٹ تو وہ نہ ڈوبتی. ایک اور نشاندہی مونس نے کی کریم آباد انڈر پاس. ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ جو پروجیکٹ تعمیر ہوتے ہیں اس کے بعد ایک بارش ہوتی ہے اور اس پر جو ہے وہ صورتحال بڑی خراب سی ہوتی ہے. وہاں پر گاڑیاں الٹ رہی ہیں، موٹر سائیکل سوار گر رہے ہیں، موٹر سائیکل سوار شہر کے مختلف مقامات پہ گر رہے ہیں. مونس جب شوٹ کر رہے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر بھی گاڑیاں الٹی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل. ایک فوٹیج ابھی آئی ہے نرسری کے مقام پر، موٹر سائیکل سوار اور جو موٹر سائیکل ہے وہ پانی میں ڈوب گئی ہے پوری طرح، اس کو رسیوں سے ڈال کر نکالا گیا ہے. تو یہ صورتحال کچھ مقامات پر تو بالکل ایک ریپیٹ ہوتی ہے برس برس سے. بہت سارے علاقوں میں شاید نہیں ہوتا اس طرح، لیکن یہ حیرت انگیز ہے کہ جہاں پر کچھ کام بھی کیا گیا، کچھ نہ کچھ کیا بھی گیا. کریم آباد کی ہم بات کر رہے ہیں، ایوان صدر روڈ کی بات کر رہے ہیں، نرسری کی، وہیں سب سے زیادہ کیوں متاثر ہوتا ہے؟ اس پر کیا کہیں گے سلمان صاحب؟ سلمان صاحب. سلمان عبداللہ صاحب، آپ سے اسلم خان نے سوال کیا، آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے، جواب دے رہا ہوں. میں نے کہا جو ایوان صدر روڈ ہے اور اس طرف کی جو پانی کا ڈینیج ہے مسلم جیمخانہ کے پاس ہے اور شاہین کمپلیکس کے پاس ہے، وہاں پہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں. پانی کی یہاں پہ کیونکہ چاروں اطراف سے پانی یہاں سے گزرتا ہوا فلو ہوتا ہے شاہین کمپلیکس اور مسلم جیمخانہ کی طرف، تو اس پہ ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، کام کر رہی ہیں. آپ ابھی بھی اپنے اگر رپورٹر کو کسی کو کیمرہ مین کو آپ بھجوا سکتی ہیں، دیکھ لیں. ابھی یہ 5:50 کی تصویریں میرے پاس موجود ہیں کہ ٹیمیں وہاں فیلڈ پر موجود ہیں، مشینری لگی ہوئی ہے، تو کام ہو رہا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی اپریشیٹ کریں جو محنت کر رہے ہیں، دن رات سڑکوں پر ہیں اور شہریوں کی خدمت کر رہے ہیں. ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. مجھ پر تنقید کریں، میں تنقید کروں گا، مگر وہ تنقید کو بلا اصلاح قبول کروں گا، مگر ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں جو کل سے سڑکوں پر کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں. کریم آباد کی بھی فوٹیج میرے پاس ہے، میں آپ کو بھی بھیجتا ہوں. کلیئر ہے، کوئی پانی نہیں ہے. کریم آباد کی انڈر فلائی اوور کی بات کر رہے ہیں، انڈر بائی پاس کی، وہ بھی کلیئر ہے. تو ہمیں اچھی اور منصف بات کرنی چاہیے، شہریوں کو بہتر بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. سلمان عبداللہ مراد ڈپٹی میئر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے. میئر کراچی اسلم خان، جبکہ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر صاحب، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ان سب کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمارے رپورٹر مونس احمد اور نوید اکرم بھی موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.